اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو تعلیم دی وہ تعلیم کیا دی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، تم ایمان والے اس وقت میں کہلاؤ گے، تمہارا شمار ایمان والوں میں اس وقت میں ہوگا، تم صاحب ایمان اس وقت میں کہلاؤ گے، یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم اپنی ذات کے لیے جو پسند کرتے ہو۔ کیا کیا پسند کرتے ہیں ہم اپنی ذات کے لیے؟ کیا کیا چاہتے ہیں ہمیں اپنے بارے میں؟ کیسی کیسی آرزویں ہیں ہمارے دلوں میں، کیسے کیسے منصوبے ہیں ہمارے قلوب کے اندر، کیسی کیسی تمنائیں ہیں ہمارے اندر، کیا کیا چاہتے ہیں ہمارے دلوں میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم ایمان والے تو اس وقت میں کہلاؤ گے یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم اپنی ذات کے لیے کیا چاہتے ہو، تم اپنی ذات کے لیے کیا پسند کرتے ہو، تم اپنے لیے کیا آرزو رکھتے ہو، تم اپنے لیے کیا چاہتے ہو۔ جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہو، اپنے بھائی کے لیے جب تک، بھائی سے مراد ایمان والا بھائی، ایمانی بھائی، اسلامی بھائی، اپنے لیے جو چاہتے ہو، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو، جب تک تم وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرو، اس وقت تک تم مسلمانوں کے صف میں کھڑے ہونے کے لائق نہیں، ایمان والوں کی صف میں کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہو تم لوگ۔ لیکن بخل نے، حرص نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا کہ آج ہماری حرص ہمیں اس سطح پہ لے جا کے ٹھہرا کری ہوئی ہے۔ ایک آدمی ہمارے پاس آتا ہے کہ بھائی مجھے یہ کام سکھا دو تاکہ اس کے ذریعے سے میں اپنا روزگار چلا سکوں، میں مجبور ہوں، میں پڑھ نہیں سکا، میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے۔ کوئی ٹیلر کے پاس جا رہا ہے، کوئی میکینک کے پاس جا رہا ہے، کوئی کسی کاروباری کے پاس جا رہا ہے، کوئی کسی بزنس مین کے پاس جا رہا ہے اور اس سے خواہش کر رہا ہے کہ بھائی بزنس کیسا کرتے ذرا سکھا دیجئے، کاروبار کیسا کرتے ہیں ذرا سکھا دیجئے۔ تو جواب کیا ملتا ہے؟ ہماری حیدرآبادی زبان میں کہتے ہیں، اگر کسی سے دشمنی نکالنا ہو تو اسے کپڑے کی دکان لگا کے دینا۔ یہ کپڑے کی دکان والے کا جواب ہے۔ کرانہ کی دکان والے سے جا کے جب وہ مدد مانگتا ہے کہ بھائی یہ کاروبار مجھے سکھا دیجئے، تو اب کرانہ کی دکان چلانے والا اور برسوں سے چلانے والا وہ اپنے پریشان حال بھائی سے یہ کہتا ہے کہ کسی سے دشمنی نکالنا ہو تو کرانہ کی دکانوں سے لگا کے دی جائے۔ کوئی کسی کی مدد کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی پر ترس کھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی پر رحم کھانے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ پر کیا اعتماد ہے پتہ نہیں۔ یوں سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو میں کام سکھا دیا تو شاید یہ میرا مقدر لوٹ کے لے کے چلے جائے گا۔ یہ ایک تصور ہے ہمارا۔ ایک میکینک اپنے بھائی کو کام سکھانے کے لیے 4 سال اس کے پاس اسے گھسیٹنا پڑتا ہے۔ ارے صاحب کیا بات ہے؟ بولے ہمارے استاد اس سے زیادہ ٹائم لیے تھے میرے سے۔ ارے صاحب آپ کے استاد غلطی کرتے ہوں گے، وہی غلطی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بولے ایسے ہی سکھا دیں گے ہم۔ پھر میرے عزیز بھائیوں، اسلام نے اسے نہیں پسند کیا۔ اس کی وجہ صرف حرص اور بخل، 2 چیزیں ہیں، اور یہ 2 چیزوں نے ہمیں بے رحم بنا دیا۔ وہ قوم جو حکومت کی بے توجہی کی بھی شکار ہے، حکومت کے تعصب کی بھی شکار ہے، حکومت کی مار سے جو قوم مر رہی ہے، اس قوم کو اپنی قوم کے لوگ بھی ہاتھ پکڑنے تیار نہیں۔ کتنے پریشان حال لوگ پھر رہے ہیں کہ کوئی مجھے کاروبار بتا دے، کہاں سے خریدنا ہے، کیسا بیچنا ہے، کیسا بنانا ہے، کیسے اس کی مارکیٹنگ کرنا ہے۔ جس تاجر کے پاس جاؤ، جس کام والے کے پاس جاؤ، وہ جواب یہی دے گا، ارے صاحب کون آپ سے دشمنی کرنا چاہ رہے ہیں جو یہ مشورہ آپ کو دیے ہیں۔ کوئی کسی کو بتانے تیار نہیں، کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کر آ جاؤ میں بتاتا ہوں آپ کو کام کیسے کرتے ہیں۔ آج ہمارے دلوں میں کشادگی ختم ہو گئی، تنگی آ گئی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کو کاروبار بتا دیا تو یہ میرا مقدر لوٹ لے گا۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کس درجے کا ایمان ہے؟ یہ کس درجے کی سوچ ہے؟ یہ کس درجے کی فکر ہے ہماری؟ کتنے مسلمان بچے ہیں جو مارے پھر رہے ہیں، جن کا ہاتھ پکڑ کر کوئی کاروبار بتانے تیار نہیں، کاروبار سکھانے تیار نہیں، انہیں بازار کا راستہ بتانے تیار نہیں، انہیں جینے کا ڈھنگ سکھانے تیار نہیں۔ کیا اللہ پر اتنا ہی ہمارا توکل ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم اپنے بھائی کو کاروبار سکھا دیں گے تو کیا وہ ہمارا مقدر لوٹ لے گا؟
وسعت قلبی ہمارے دلوں میں نہیں ہے، کشادہ قلبی ہمارے دلوں میں نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان والے تو تم اس وقت کہلانے کے لائق بنو گے جب تم اپنے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو۔ کہ تم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو؟ اچھا کاروبار۔ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو؟ وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تعاونوا علی البر، نیکی کے کام میں اپنے بھائی کی مدد کرو۔ جو نیکی کا کام ہے، نیکی کے چند مخصوص کام ہی نہیں ہے، خالی مسجد بنانے دینا نیکی کا کام نہیں ہے، خالی بور کھدا دینا نیکی کا کام نہیں ہے، مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہوئے لوگوں کو 1-1 روپیہ ہاتھ میں دینا یہ نیکی کا کام صرف یہی نہیں ہے، بے حساب نیکی کے کام دنیا میں۔ کیا کسی یتیم کو پڑھا دینا یہ نیکی کا کام نہیں ہے؟ کیا کسی بے روزگار کو روزگار کمانے کے سلیقے بتا دینا کیا یہ نیکی کا کام نہیں ہے؟ کیا کسی کے غریب کو اس کے سر پر آسرے کے لیے ایک جھوپڑا ڈال کر دینا کیا یہ نیکی کا کام نہیں ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ثواب صرف مسجد بنانے سے ملتا ہے؟ غریب کا گھر بنانے سے ثواب نہیں ملتا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو کھلائیں گے تو ہی ثواب ملے گا اور محلے کے غریبوں، یتیموں، بیواؤں کو کھلائیں گے تو ثواب نہیں ملے گا؟ کیوں ہم اتنی تک نظری اپنے ذہن و دماغ میں پیدا کر چکے ہیں؟ بزرگوں نے ایک عجیب بات فرمائی، آج کون ہے ہم میں سے جو اللہ کی مدد کا طلبگار نہ ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ خدا قدم قدم پر ہماری مدد کرے، لیکن خدا کی مدد آتی کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے؟ فرمایا کہ ایک کمزور کا ہاتھ پکڑ لیجیے، ایک کمزور کا ہاتھ پکڑ لیجیے، کوئی لنگڑا مل گیا، کوئی اندھا مل گیا، کوئی گونگا مل گیا، کوئی بہرا مل گیا، اسے ساتھ رکھ لیجیے کہ میاں تم میرے ساتھ رہو۔ کیوں؟ وہ مقدر کا مارا ہوا ہے، اسے اندھا دنیا والوں نے نہیں بنایا، اسے تو اللہ نے بنایا۔ فرمایا کہ اس کو ساتھ رکھو، اس کمزور کو، اس لنگڑے کو، اس لولے کو، اس بہرے کو، اس اندھے کو، اس پریشان حال کو، اس یتیم کو اپنے ساتھ رکھو۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا مدد اس کے اوپر آئے گی، فائدہ تم اٹھاؤ گے، کیونکہ وہ معذور ہے۔ جیسے کرنٹ چلے جائے تو گرمی لگتی ہے، اب جب گرمی لگتی ہے تو ایک آدمی پنکھا جلتا ہے، آپ بازو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ہوا لگے گی نہیں لگے گی؟ اب جب پنکھا جھپکیں گے ہوا تو آپ کو بھی لگے گی، لیکن ہوا آپ کے لیے نہیں آ رہی ہے، وہ کر رہا ہے کسی اور کے لیے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا اگر اللہ کی نصرت چاہتے ہو، اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اپنے ساتھ ایسے پریشان حال مصیبت زدہ لوگوں کو رکھو جو پریشانی کی وجہ سے جن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، پریشانی کی وجہ سے جو تڑپ کے اللہ کو پکارتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر، جو کام نیکی کا ہے اس میں تعاون کرو، اس میں مدد کرو۔ اور نیکی کو اللہ نے مدرسے اور مسجد تک قید نہیں کیا ہے، کسی کو کام سکھا دینا بھی نیکی ہے، کسی کو کام بتا دینا بھی نیکی ہے، کسی کو کمانے کا راستہ بتا دینا بھی نیکی ہے، کسی کو نقصان سے بچنے کے گر سکھانا بھی نیکی ہے، یہ ساری چیزیں نیکی ہے۔ لیکن ہمارے دل میں وسعت ختم ہو گئی، تنگی آ گئی، ہمارے دلوں میں کشادگی ختم ہو کر ہمارے دلوں میں تنگی پیدا ہو گئی۔ کتنے پریشان حال آپ کے خاندانوں میں ہوں گے، آپ کے دوستوں میں ہوں گے، یا آپ کے دوستوں کی اولادوں میں ہوں گے، آپ کے محلوں میں ہوں گے، ان کا ہاتھ تو پکڑو اور ان سے کہو کہ بیٹا کیوں خالی پھرتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، میں تجھے کاروبار بتاتا ہوں۔ کیا وہ آپ کی قسمت لوٹ کے لے جائے گا؟ دیکھ میں یہ بزنس کرتا ہوں، اس کے کمانے کا یہ طریقہ ہے، وہاں سے لایا جاتا ہے، یہاں سے بھیجا جاتا ہے، یہ طریقہ ہے، یہ گر ہے، یہ گن ہے۔ اور بخالت کا یہ حال ہو گیا کہ چچا بھتیجے کو بتانے تیار نہیں ہے، ماموں بھانجے کو بتانے تیار نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پی کر بڑے ہونے والے ایک دسترخوان پر 20-25 سال ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے والا بھائی آپس میں ایک دوسرے کو بتانے تیار نہیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے تعاونوا علی البر، اے لوگو نیک کام میں ایک دوسرے کے معاون بنو، مددگار بنو، تعاون کرو۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنے لیے کیا چاہتے ہو، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو، اپنے لیے نفع دوسرے کے لیے نقصان، اپنے لیے راحت دوسرے کے لیے پریشانی، اپنے لیے عزت دوسرے کے لیے ذلت، اپنے لیے شہرت اور دوسروں کے لیے ذلت،
یہ مومن کا شیوا نہیں، یہ ایمان والے کا شیوا نہیں ہے۔ ایمان والے کا نہ یہ وصف ہے نہ مزاج، اللہ کے نبی نے ایسا بنایا ہے۔ ایمان والے کو تو کشادہ قلب بنائے، لیکن ایک حرص دوسری بخل، یہ دو چیزیں ہمیں بے رحم بنا دی ہیں۔ میرے بھائیوں، قوم کے ان بچوں پہ ترس کھاؤ جن کو مسلمان سمجھ کر حکومتوں نے نظر انداز کر دیا، تعصب کا شکار ہو گئے۔ آج ان کا کوئی معاون مددگار نہیں ہے، رہے سہے قوم کے ہم لوگ، اگر ہم بھی ان کا ہاتھ نہ پکڑے تو کون ان کا ہاتھ پکڑے؟ بولے نہیں بولے اگر سکھا دیں گے تو سامنے دکان کھولتا، اگر ہم سکھا دیں گے تو یہی سامنے کھولتا۔ سامنے کون کھولتا بتاؤ؟ ہر آدمی سامنے دکان نہیں کھولتا، جس کو ستا کے سکھاتے نا وہ کھولتا۔ بولتا اب بتاتا ہوں، دیکھ لیا میں سب۔ جس کو عین وقت میں میکینک بولتا ارے وہ پانا لا جا، ادھر ملا دیا۔ اب انہیں وہی دیکھنے کھڑا تھا تو عین ٹائپ پہ اسے بھیج دیا پانا لانے کے لیے۔ باورچی کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اب کیا مسالہ ملانے والے ہیں، ارے میاں جا کپگیر لے کے آ۔ اب کیا کریں گے؟ مالک ہے بولتا ہے اب کپگیر لانے گیا، ادھر مسالہ ملا دیا۔ اور جس دن وہ گھٹ گیا اب بولتا اب بتاتا ہوں تیرا مزہ، یہ کرے گا عداوت۔ لیکن ہر آدمی احسان فراموش نہیں ہوتا۔ جس کو آپ نے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹا تو سیکھ لے، بیٹا تو سیکھ لے، بیٹا تو سیکھ لے، تیرے گھر کے یہ حالات ہے، تو ایسا پریشان ہے، تیری ماں ایسی پریشان ہے، تیری جوان بہنیں ہیں، تو مصیبت زدہ ہے، آ میں تجھے کام سکھاتا ہوں تاکہ تو سیکھ کر کہیں کاروبار کر لے اور تیرے حلق بھیگنے کا سامان ہو جائے، تیری بہنوں کی شادی کا سامان ہو جائے، تیرے گھر پہ کوئی آسرا بن جائے، آ میں تجھے سکھاؤں گا۔ وہ کبھی آپ کے ساتھ غداری نہیں کرے، وہ سمجھے گا کہ یہ میرا محسن ہے، اس نے میرے ساتھ یہ احسان نہ کیا ہوتا تو آج دو روٹی چین کے ساتھ مجھے کھانے کو نہیں ملی۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلام نے دونوں چیزوں کو بھی نہیں پسند فرمایا، نہ حرص کو پسند فرمایا نہ بخل کو پسند فرمایا۔ نہ حرص کو، اسلام حرص نہیں سکھاتا ہے، اسلام تو کھانا نہیں سکھاتا، اسلام کھلانا سکھاتا ہے۔ اسلام کھانا نہیں سکھاتا، کھلانا سکھاتا ہے۔ اسلام بخل نہیں سکھاتا، اسلام سخاوت سکھاتا ہے۔ سخی بنو، کیوں؟ اللہ کی ذات سخی ہے۔ جب بارش برساتی ہے تو کافر کے کھیت میں بھی برستا ہے، مسلمان کے کھیت میں بھی برستی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو کافر جو اللہ کا نام نہیں لیتا اس کے باغ میں لگے ہوئے پودوں کو بھی پانی پہنچتا ہے، اور جو سجدے میں گرتا ہے اس کے باغ میں بھی پانی پہنچتا ہے۔ ہوا چلتی ہے تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بارش برستی ہے تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بادل برستے ہیں تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اللہ نے بخل کو نہیں پسند فرمایا۔ ہمارے دلوں میں وسعت ہو، ہمارے دلوں میں کشادگی ہو، ہمارے دلوں میں گنجائش ہو، ہمارے دلوں میں مجبوروں، لاچاروں، بے رحموں کے لیے ہمدردی کے جذبات ہو۔ اگر یہ نہ ہو، اگر یہ نکال دیا جائے تو آپ بتائیے انسان کو چیر پھاڑ کر کھانے والے درندے میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہی ہے، وہ بھی بے رحم ہے، یہ بھی بے رحم ہے۔ ترس اسے بھی نہیں آتا، ترس اسے بھی نہیں آتا، رحم وہ بھی کھانے تیار نہیں، رحم یہ بھی کھانے تیار۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھو، اور کسی کی مدد سے آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ آپ کا مقدر الگ ہے، اس کا مقدر الگ ہے۔ اگر آپ اسے کام سکھا دیں گے تو وہ آپ کا مقدر تھوڑا ہی لوٹے گا، آپ کی قسمت کا ایک حبے سیاہ بھی کوئی نہیں لے سکتا، ایک حبے سیاہ بھی۔ فرمایا گیا کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، گھر والے ادھم مچاتے ہیں کہ بھئی انتقال ہو گیا، بیوی رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، بیٹیاں رو رہے ہیں، بیٹے رو رہے ہیں، اللہ کا فرشتہ آ کر کھڑے کر اعلان کرتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اس نے اپنے مقدر کا سب کچھ کھا لیا تھا، اس کے مقدر میں جو جو دنیا تھی وہ سب اس کو مل گئی، اب یہ جیتا تو کھاتا کیا تھا؟ بلے اس کا مقدر ختم ہو گیا۔ اسی لیے اللہ نے اس کے مقدر میں جتنی روزی روٹی اللہ نے لکھی تھی وہ سب اس نے استعمال کر لیا۔ اسی لیے اب اس کو بلا لیا گیا کہ صاحب گودام آپ خالی کر چکے ہیں، کوٹھا پورا خالی ہو گیا ہے، اب آپ کے لیے یہاں کچھ نہیں ہے، لہذا آپ تشریف لے کے چلیے، آپ سب یوز کر لیے، آپ کا اب کچھ بھی نہیں ہے یہاں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دلوں میں کشادگی رکھو۔ قوم کے کئی بچے پریشان حال پھر رہے ہیں، مصیبت زدہ ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، نقصانات اٹھا رہے ہیں۔ جس کام میں آپ تجربہ رکھتے ہیں آپ اس کا ہاتھ پکڑو کہ آؤ میاں میں کام سکھاتا ہوں، میں راستہ بتاتا ہوں تمہیں،
یہ کمانے کا یہ طریقہ ہے، کاروبار کا یہ انداز ہے، یہ اس طریقے سے خریدنا ہے، یہ اس طریقے سے بیچنا ہے، یہ یہاں سے لانا ہے، یہ یہاں بیچنا ہے، اتنی بھی کشادہ قلبی ہمارے اندر نہیں ہے۔